الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی انه لا نبی بعدی سیکون خلفاء. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سعیدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سعیدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو خلافت راشدہ کے مقدس عنوان پہ ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے. میرے روحانی باپ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب، میرے روحانی باپ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، جن سے میں نے جامعہ سلفیہ میں کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، تشریف فرما ہیں. دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہیں. حضرات، صحابی رسول ہونا بہت بڑا شرف ہے. دیکھیے، ابو جہل مکہ میں رہتا تھا، ابو لہب مکہ میں رہتا تھا، رشتہ داری بھی تھی، کفر پہ فوت ہوئے. اللہ اکبر، صحابی ہونا شرف ہے. اویس کرنی نے رسول اللہ کا زمانہ پایا لیکن دیدار نہ کر سکا. حضرت نجاشی نے زمانہ پایا، غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، صحابی نہ بن سکا. تہذیب و تہذیب میں یہ بات موجود ہے. سوید بن غفلہ کوفے سے زیارت رسول کے لیے چلا، جب مدینہ میں داخل ہوا اصحاب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین کے چہرے پر نور پہ مٹی ڈال چکے تھے، صحابی نہ بن سکا. یہ رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے. صحابہ کی شان اور عظمت کو رب نے قرآن کے پاروں میں یوں بیان کیا. کہیں مالک ارض و سما نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہیں مالک ارض و سما نے فرما دیا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. کہیں مالک کائنات نے فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. کہیں مالک کائنات نے فرما دیا أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن حضرات سب سے زیادہ درجہ اللہ نے جس شخصیت کو دیا ہے ان کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے متعلق سید الکونین نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اور جن کو قرآن کی روشنی میں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کی شان یہ ہے، سید الکونین نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. جو 10 صحابہ جن کا نام لے کے فرمایا یہ جنتی ہیں، سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. جن کی شان یہ ہے، آقا نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ کائنات رب دے گا. جنہوں نے تبوک کے موقع پہ سارا مال سرکار تو عالم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، جن کی بیٹی مومنوں کی ماں بنی، جن کی خلافت کی طرف اشارہ زندگی میں کر دیا. مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلے ہیں بند کر
کر دیے جائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہ کیا جائے، یہ خلافت کی دلیل ہے۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے زندگی کے بیماری کے ایام میں فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے، کل آ جانا، میں آؤں، آپ نہ ملے، ابو بکر سے پوچھ لینا، یہ خلافت کی دلیل ہے۔ حضرات کون ابو بکر ہیں جن کو قرآن نے صدیق کہا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ دوسرا مقام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حدیث رسول آقا احد پہاڑ پہ گئے، ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ پہاڑ نے حرکت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی، اسقط احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق، دو شہید ہیں۔ اب میں شیعہ کتب سے شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کی صداقت بیان کرنے لگا ہوں۔ مجمع البیان ہے، شیعہ مفسر لکھتا ہے کتاب ان کی، قلم ان کا۔ والذی جاء بالصدق رسول اللہ، جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ تفسیر قمی کو کھولنے لگا ہوں، کتاب ان کی، قلم ان کا، مفسر لکھتا ہے فقال لہ رسول اللہ انت الصدیق، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے۔ اب مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ نے ابو بکر کی جو صداقت شیعہ مناظر کے سامنے حضرات پیش کی تھی اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی، یہ دیوبندی عالم تھے، ان کا مولانا اسماعیل جو شیعہ تھا گوجرے کا مناظرہ ہونا تھا، یہ مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے گئے۔ شیعہ کہتا ہے 4 دلیلیں پیش کرو، ابو بکر کو صدیق مانوں گا، ابو بکر کی خلافت کو مان لوں گا، بیعت کر لوں گا، 100 روپیہ انعام دوں گا۔ 100 کی بڑی قیمت تھی۔ مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہنے لگے 4 شرطیں قبول ہیں، اور 100 روپیہ نکال، جیب سے 100 نہ نکلا، شرمندہ ہوا، لوگوں نے ملامت کی۔ پھر مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید تفسیر القمی کو اٹھایا، تفسیر قمی کو اٹھایا، شیعہ تفسیر کو اٹھایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے پوشیدہ بات کی، فرمایا یہ بات راز اللہ کے رسول کا آگے بیان نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے یہ راز امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ راز کیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد حفصہ، تیرا باپ عمر ہوگا۔ حضرات یہ دلیل پیش کی، اس نے 4 باتیں کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے فرمایا ہو ابو بکر صدیق ہے۔ دوسری بات یہ ہے رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا ہو، رسول اللہ کی زبان سے کہلایا ہو کہ ابو بکر خلیفہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہو ابو بکر خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات، ایک بات انہوں نے یہ کی کہ کتاب تمہاری نہیں ہماری کتاب ہو، اور نام ابو بکر بھی لیا ہو۔ تفسیر قمی کی دلیل پیش کی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ، وہ پوشیدہ بات امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کی، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی، اللہ نے فرمایا نبی کی زبان سے نکلوایا، ابو بکر کا نام لیا، اور تمہاری تفسیر امی میں موجود ہے۔ میں کشف الغمہ کو کھولنے لگا ہوں۔ امام باقر جن کی کنیت ابو جعفر ہے، کسی نے پوچھا کیا تلوار کو مرصع کرنا جائز ہے، چاندی کی مٹھ لگانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چاندی کی مٹھ لگائی تھی۔ کہا کیا؟ اللہ اکبر۔
کیا ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، فمن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور دوسری دلیل جناب عمر، میں چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون عمر؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ جو زمین پہ مشورہ دیا کرتے تھے رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ جو مراد پیغمبر ہیں، داماد علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، زبان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ واللہ لقد اسلام کا عزت، عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی۔ وَإِمَارَتُكَ فَخْرًا، تیری حکومت پہ ہمیں فخر تھا۔ وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، عمر نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا۔ مسعودی حضرات مجھے چند منٹ دے دیں، میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ کان واللہ، مسعودی شیعہ لیڈر کہتا ہے، کان واللہ حلیف الاسلام، عمر اسلام کے حمایتی تھے۔ ماولی تام، یتیموں کی قرارگاہ تھے۔ محل الایمان، ایمان کا محل تھے۔ قام بحق اللہ صابرا و محتسبا، نیک نیتی سے اسلام کا جھنڈا لے کے اٹھے۔ بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ شام پہ، مصر پہ، آذربائیجان پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ بیت المقدس کی عیسائیوں سے چابیاں لی، فرمایا حتیٰ اوضح الدین، دین کو پھیلایا۔ فتح البلاد، شہروں کو فتح کیا۔ آمن العباد، انسانیت کو امن ملا۔ ان کے بعد کائنات میں درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عثمان فی الجنہ، احد پہاڑ پہ گئے، فرمایا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک صدیق دو شہید، ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں جن کی شہادت کا ذکر آقا نے کیا، خلافت کا تذکرہ کیا۔ عثمان تجھے قمیص پہنایا جائے گا، وہ خلافت کا قمیص لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، نہ اتارنا۔ لوگوں کون عثمان؟ وجہ بیعت رضوان عثمان۔ کافی، کتاب الروضہ، کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، کیا لکھا رسول کافی کتاب الروضہ میں؟ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے بیعت لی۔ اور وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِعُثْمَانَ، ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، حملہ حیدری کو کھولنے لگا ہوں۔ خوشحال عثمان با احترام کہ شد قسمت حج بیت الحرام با عثمان نداری ماں اگما کہ تناکنت طواف آستہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں عثمان خوش قسمت ہو گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، فرمایا ہمارے بغیر نہیں کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیری شان کے کیا کہنے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا میری گود میں تھے، حجرے میں تھے، محبوب لیٹے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، میرے بابا ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا لیٹ رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پیارے عثمان آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے کو درست کیا۔ جب چلے گئے میں نے عرض کی میرے بابا آئے تھے، آپ لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا۔ پیارے عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ لیٹ رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا۔ پیارے عثمان آئے، محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سرکار تو عالم نے کیا فرمایا؟ جس عثمان سے رب کے فرشتے حیا کریں، میں محمد زمین پہ حیا کیوں نہ کروں؟ اور لوگوں جن کی شان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا، لقد رئیس و صحابہ محمد، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، لقد رئیس و صحابہ محمد فما ارى احد یشفع منکم لقد کانوا یسمعون شوصا غبرا۔ میں ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب کو کھولنے لگا ہوں۔ حضرت علی کی وصیت ہے اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ، حضرت علی نے وصیت کی حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی۔ میں تمہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لا تسبوہم، صحابہ کو برا نہ کہنا، فإنہم اصحاب نبیکم، یہ تمہارے نبی کے اصحاب تھے، واصحابہ الذی لم یبتدوا فی الدین
دین شیعہ جنہوں نے دین میں کمی بیشی نہیں کی، ولم یوکرا صاحب بدعت بدعی کی تصدیق نہیں کی۔ امام جعفر صادق بولے امامان عادلان قاسطان کان علی الحق، حق پر تھے، عادل تھے، مات علیہ حق پہ دنیا سے رخصت ہوئے، فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ابو بکر عمر پہ رحمت کی برسات برسائے گا۔ اور تلخیص الشافی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ابو بکر عمر کے بارے میں، انہما امام الہدا، یہ ہدایت کے امام ہیں، انہما امام الہدا و شیخ الاسلام، مسلمانوں کے شیخ بزرگ ہیں، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے پیشوا بنے۔ اور آخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پیش کرنے لگا ہوں منتہل اعمال کے اندر، جب امیر معاویہ نے کہا بیعت کر، فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ انہو یعملو، اور فرمایا تم نے جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب سے، سنت رسول سے، سیرت صحابہ سے کرنا ہے، مجھے بتاؤ۔ محقق الاثر مولانا ارشاد اللہ قصری، اللہ اکبر، صحابہ کا جنہوں نے قلم کے ساتھ دفاع کیا، مجھے بتاؤ کیا جب تک زندہ رہو گے صدیق کی صداقت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو، حضرت عثمان کی شجاعت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شہدائے کربلا کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے کیا علماء اہل حدیث کا کتاب و سنت کے وارثوں کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ اور آؤ دنیا والوں کو بتا دیں، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے، شیروں کا فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان شمشیر تیروں کے جو موسم تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے۔ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ۔